ربط پہلے صورت کے ساتھ کئی طریقوں سے ہے۔ پہلے صورت میں باطل رسومات کی تردید کا ذکر ہوا، اب جو مخالفت کریں گے ان پر عذاب آئے گا۔ پہلے احزاب کا ذکر، تو اب جو احزاب مخالفت کریں گے ان پر عذاب آئے گا، قوم سبا جیسے۔ پہلے یہ تھا اللہ عذاب دے گا مشرکین کو، تو دے سکتا ہے، کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سورت کا اول ان کے ساتھ ٹچ ہے۔ مومنین پر رحم کرے گا، کر سکتا ہے، کیوں؟ سب کچھ اس کا ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ پہلے کے اختتام صفات اللہ کے ساتھ، اور اس کا ابتدا صفات اللہ کے ساتھ۔ دوسرا بڑا ربط یہ کہ پہلے کے آخر میں قولوا قولا سدیدا، تو اس صورت میں قول سدید اور غیر سدید کی وضاحت ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، یہ غیر سدید قول ہے، ان سے بچو۔ قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، یہ قول غیر سدید ہے۔ ایسے آخر تک کئی اقوال غیر سدیدہ اور اقوال سدید ذکر ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، قل کے ساتھ یہ کہا کرو وہ چھوڑ دو، یہ وضاحت ہے۔ اس کے سوا کئی طریقے ربط کے۔ سورت کا خلاصہ یہ کہ 4 ابواب ہے۔ پہلا باب آیات نمبر 10 تک ایک رکو، دوسرا 22 تک، اور تیسرا 34 تک، تیسرا آخر تک۔ پہلے باب میں اولاً سورت کا مین دعویٰ بھول گئے اللہ ہوں گے کہ اللہ سے زور کے ساتھ کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کسی کا دباؤ اللہ پہ نہیں چلتا، یہ مضمون چلے گا۔ اور یہاں سے آخر قرآن تک قیامت کا ذکر ہر صورت میں ہوگا، جنت دوزخ قیامت کا ذکر، یہ آخر تک مین مضمون ہے۔ شفیع قہری، شروع میں دلائل عقلیہ کہ سب کچھ اس کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، تو زور کا شریک نہیں، قیامت وہ لائے گا، سب کچھ سے عالم وہ ہے، تو کوئی بھی زور زبردستی کے ساتھ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر وَلَقَدْ آتَيْنَا سے واقعات شروع ہوں گے، وہ دلائل ہے نفی شفاعت قہری کے۔ حمد ہے اللہ کے لیے، الحمدللہ، صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، معبود صرف اللہ ہے، وہ اللہ لہو ما فی السماوات، اس کے کنٹرول، نفی شرک فی التصرف، اس کے کنٹرول میں ہے جو آسمان زمین میں، اس کے لیے حمد ہے فی الآخرہ۔ اب یہاں سے آخرت کا بحث شروع ہے تو لفظ بھی ایسے لا، آخرت ذکر ہے، اولا اس پر قیاس ہے، جیسے سورہ قصص میں پڑھا تھا، شروع میں بھی حمد اس کا اور آخر میں بھی، وہ حکمتوں والا خبردار ہے، جانتا ہے ما ہے وما ينزل، جو برستا ہے، جو نازل کرتا ہے اوپر سے، برستا ہے اوپر سے، وما يعرج، اور جو چڑھ جاتے ہیں اوپر، آسمان سے بارش برستا ہے، اللہ کو قطرے قطرے کا پتہ، ملائک اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ، فیصلے اترتے ہیں اللہ کو پتہ، جو اوپر جاتے ہیں لوگوں کے اعمال ہے، لوگوں کے اعمال، ملائک جاتے ہیں اوپر، سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رحیم ہے، بخشنے والا مہربان، ترغیب ہے کہ نیک اعمال اوپر بھیج دو اپنے رب کے طرف، وہ بخشنے والا ہے۔ کہتے ہیں کافر، زجر منکرین قیامت کے لیے، کہتے ہیں کافر لا تاتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گا ہمارے پاس، یہ ویسی باتیں ہیں۔ قل بلا، کہہ دیجئے کیوں نہیں، وربی، یہ تیسرا مقام اللہ نے اپنے نام کا قسم اٹھایا قیامت کے اس بات کے لیے، میرے آپ کہیے کہ میرے پروردگار کے قسم، لاتینکم، ضرور آئے گا تمہارے پاس قیامت۔ کون لائے گا؟ عالم الغیب، اللہ جانتا ہے غیب کے باتوں کو۔ قیامت لانے میں شبہ یہ ہے کہ لوگوں کے اعضاء بکھر گئے، مختلف ہڈیاں کون سے قبر میں ہے کیا پتہ، کسی کو مچھلی کھا گئے، کسی کو جانور، تو یہ ذرات کیسے جمع کر کے دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ تو جواب لا یعزب عنہ، چھپی نہیں رہ سکتی اللہ سے ذرہ برابر کوئی چیز آسمان و زمین میں، ہر ذرات کا پتہ ہے۔ ولا اصغر من ذلک، نہ ذرے سے معمولی اور نہ بڑا، مگر سب کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین کنایہ ہے اللہ کے علم سے، سب اللہ کے علم میں ہے، یا لوح محفوظ میں سب کچھ ہے۔ تو انسان بنتے وقت بھی تو ذرات جمع ہو گئے، اگر کسی انسان تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور باپ کے لیے نطفہ کس چیز سے بنے گا؟ اگر سیب میں ذرہ ہے اور سیب حرم میں ہے تو بندہ حج کے لیے جا کے وہ سیب کھا کے آئے گا، اس سے نطفہ بنے گا۔
اگر امریکہ میں ہے تو وہاں جائے گا، وہ رزق کا کے آئے گا۔ دنیا کے جس کونے میں اس کے روزی ہے تو اس روزی کے ذرات جمع ہو کے نطفہ بنتا ہے، اس سے پھر انسان پیدا ہو، تو پہلے بھی تو ذرات اس نے جمع کی، دوبارہ بھی وہ جمع کر سکتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے، قیامت آئے گا ضرور، کیوں؟ حکمت قیامت آنے میں، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق عزت والا۔ والذین، زجر مخالفین قیامت کے لیے، جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہمارے آیتوں میں، معاجزین، غالب آنے کے، یعنی آیتوں کے مخالفت، منکرین قیامت ہے، انکار کرتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں عقل سے، ان کے لیے عذاب ہے من رجز علیم، بدترین قسم کے عذاب، علیم دردناک، رجز گندہ قسم، بدترین عذاب۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یرا سے مراد یقین ہے، رویت علمی، یہ قول سدید ہے، یقین کرتے ہیں علماء، الذی اوت العلم، الذی وہ، انزل الیک جو نازل ہے آپ کے پاس رب کے طرف سے، وہ سچ ہے۔ ویہدی الی صراط العزیز الحمید، راستہ دکھاتا ہے عزیز ذات کے راستے کے طرف، القرآن راستہ دکھاتا ہے اللہ کے طرف جو عزیز ہے، حمید خوبیوں والا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم، یہ قول غیر سدید، کافر کہتے ہیں حل ندلکم، کیا نہ بتا دے ہمیں تمہیں، علی رجل، ایک ایسے بندے کے طرف، ہم تمہارا رہنمائی کریں اس بندے کے طرف جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، جب تم پٹ جاؤ، کل ممزق، مکمل پٹ جانا، ریزہ ریزہ ہو جاؤ بالکل، تو یقیناً تم نئے سری سے ہو، لفی خلق جدید، نئے پیدائش میں ہوں گے۔ کافر مذاق اڑا کے کہتے اچھا مکے میں ایک آدمی ہے، کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کے پھر اٹھو گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرات پھر بنیں گے اور پھر انسان بنو گے۔ پھر کہنے لگے افطرا علی اللہ کذبا، اس نبی نے گڑھ لیا، نعوذ باللہ، اللہ پر جھوٹ، ام بھی جنہ، یا اس پر دیوانگی ہے۔ تو جو معتزلہ، نظام معتزلی قائل ہے کہ سچ اور کذب کے درمیان واسطہ ہے، کیوں ہے؟ افطرا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا، اس میں جھوٹ آیا، تو ام بھی جنہ سے کیا مراد لوگ ہے؟ سچ لوگ ہے تو سچ کا تو وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ سچے ہے، اس نے جھوٹ بولا یا سچ، تو سچ کا تو کافر قائل نہ تھے۔ اور ام بھی جنہ سے مراد جھوٹ بھی نہیں لے سکتے ہو، کیوں؟ کذب تو پہلے آیا کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے، یا اس پر جنون ہے، تو جنون کیا معنی؟ نہ صدق ہے نہ کذب، سچ کا سچ مراد اس لیے نہیں چیز بھی ہے جو نہ سچ ہے نہ کذب، جو نہ صدق ہے نہ کذب، لیکن غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی جنہ سے مراد بھی کذب ہے، کذبن سے مراد کذب ہے، ہم بھی جن بھی کذب، لیکن کذب کے دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ قصدن جھوٹ بولنا، اور ایک غیر اختیاری جھوٹ بولنا، جیسے کسی کا دماغ آپ خراب کر دے، پاگل ہو جائے تو وہ جھوٹ بولے تو غیر اختیاری بولے گا، اور ایک یہ کہ صحیح آدمی جھوٹ بولے تو جان بوجھ کے بولے، تو کہتے ہیں جھوٹ ہے تو ہے، لیکن یہ کہ قصدن جھوٹ بولے یا ان کا دماغ خراب ہو گیا، کافر نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے شان میں کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا، گڑھ لیا اللہ پر جھوٹ، یعنی جان بوجھ کے بولتا ہے۔ ام بھی جنہ، یا اس بندے پر دیوانگی ہے، تو کسی نے سحر سے ان کے دماغ کو خراب کر دیا، جھوٹ بولتا ہے، بلکہ نہ میرے نبی جھوٹ بولتا ہے نہ دیوانگی ہے، بلکہ لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا ایمان آخرت پر نہیں، تو عذاب والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اب اللہ کے علم کا ذکر پہلے ہوا، قدرت کا ذکر، دیکھتے نہیں جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے، آگے کیا؟ سامنے آسمان، والارض، اور پیچھے زمین، جو آگے پیچھے آسمان و زمین ہے، ان نشاء نخسف، تو اوپر آسمان ہے نیچے زمین، ان نشاء اگر ہم چاہے، نخسف بہم، دنسا دے ان کو زمین میں، اور نسقط علیہم، یا گرا دے ان پر ٹکڑا اوپر سے۔ اس میں نشانی ہے لکل عبد، ہمارے اس بیان میں ہر بندہ منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو رجوع کرنا چاہے تو آسمان زمین میں بہت سے نشانیاں ہیں جو اللہ کے تعارف کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہ دوسرا حصہ، اس میں اولاً واقعہ داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا، تو یہ تخویف بھی ہے
نفی شفاعت قہری کہ کوئی زبردستی اللہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا، یہ بڑے بڑے انبیاء اللہ کے محتاج ہے اور اللہ سے مانگتے ہیں، تو کسی کا دباؤ نہیں چلتا اللہ پر۔ اور ساتھ تنبیہ بھی ہے کہ تعلق مع اللہ قائم کرو، تعلق مع اللہ درست ہے تو سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے بچ جاؤ گے، اور تعلق درست نہیں تو پھر ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ یا ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو اپنے طرف سے فضلاً فضیلت، نبوت بھی عطا کی، اس کے سوا کئی فضائل۔ یا جبال، ہم نے کہا پہاڑ سے، اے پہاڑ اوی بھی ماہو، اوی بھی مانا ہم آہنگ ہو جاؤ اس کے ساتھ، ہم آہنگ ہو جاؤ یعنی اس کے آواز میں آواز شامل کرو، جیسے یہ اچھے آواز سے زبور پڑھے ذکر کرے تو آپ بھی ساتھ پڑھے۔ والطیر، اور ہم نے تابع کر یعنی سخرنا لہ الطیر، پرندی بھی تابع کی ہم نے، تو پرندی بھی آ کے، اور ماحول کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ ذکر کے وقت دیوار سے بھی آواز آئے، پنکھے سے بھی آواز آئے، پرندی بھی آئے، تو انسان کی کیفیت الگ ہوتا ہے، تو ان کی کیفیت کے لیے پہاڑ پرندے سب ساتھ تسبیح میں مصروف ہوتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لیے الحدید، لوہا۔ داؤد علیہ السلام ایک بار باہر نکلے تاکہ معلوم کرے لوگوں سے کہ میں کیسا ہوں۔ صحیح حکمران کی نشانی یہ ہے، اگر آپ اپنے خاص مقربین سے کہے وہ تو کہے گا کہ آپ تو فرشتہ ہے، یہ لوگ غلط ہے۔ مشہور ہے نا کہ صدر ایوب کے لیے دو اخبار چھاپتے تھے، ان کو الگ اخبار دیتے تھے، باہر حالات اور ہوتے، تو ان کے اخبار میں یہ ہوتا کہ سب لوگ آپ سے مطمئن ہے، ملک کے حالات بہت بہتر۔ انہیں تو تب پتہ چلا کہ جب کسی نے آواز دی کہ صدر ایوب کتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا، مجھے امیدیں تو الگ تھی اور لوگ تو مخالف۔ تو حکمران اکثر اس لیے تباہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جو خاص چمچے ہیں ان سے مشورے لے کے ان پہ چلتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ادارے کا بڑا اگر وہ اپنے مقربین سے رائے لے کے ادارہ چلانا چاہے تو تباہ ہو جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام باہر نکلے عام لباس میں، ایک بندی سے پوچھا میں کیسا ہو، دوسرے سے، تو ایک فرشتہ آیا، ملک انسانی شکل میں، تو داؤد نے کہا اب داؤد کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کیسا آدمی ہے؟ کہا اچھا ہے، اس میں ایک عیب ہے۔ تو کہا کیا عیب ہے؟ کہا وہ بیت المال سے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی پہ گزارا کرے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ میرے لیے کاروبار کا انتظام کر، اللہ نے لوہا نرم کر دیا، تو لوہا اس کے ہاتھ میں جاتا ایسا ہوتا جیسے موم بتی، اس سے کچھ بھی بنا لے بن جاتا، سخت سے سخت لوہے کو ہاتھ لگا لیتا وہ نرم موم بتی بن جاتا، تو وہ جنگی زرے اور کوئی بھی چیز بنا لیتے، لوہا گرم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نرم پڑ جاتا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لیے لوہا۔ ان عمل سابغات، ان عمل کے بنا دیجئے، بناؤ سابغات مکمل زرے، سابق ذرا بناؤ تو صحیح پورا، کہ پورے مارکیٹ میں اس کے ویلیو ہو۔ وقدر فی السرد، وقدر اندازے کے مطابق لگاؤ، فی السرد کڑیا جوڑنے میں، قدر اندازہ لگاؤ، فی السرد کڑیا جوڑنے میں۔ جب زرے بناؤ گے تو لوہے کے کڑیا لگانے ہیں، تو اندازے کے ساتھ، سوراخ اتنا بڑا نہ ہو کہ تلوار اس کے اندر ویسے چلے جائے، تو برابر برابر بنا۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو صالحاً وحی کے مطابق، یقیناً میں تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یعنی سَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے تابع کر دی سلیمان کے لیے ہوا، غدوها شہر، کہ اس کا صبح چلنا ایک مہینے کے مطابق، ورواحها، اور پچھلے پہر چلنا شہر مہینے کے پہلے پہر چلنا ایک مہینہ، صبح جاتے تو 12 بجے تک ایک مہینے کا سفر طے کرتے، اور اسی طرح ظہر کے بعد جاتے تو عصر تک ایک مہینے کا سفر طے کرتے، اتنے دور جاتے، تو صبح تخت پر بیٹھ جاتے، دمشق جاتے، تو پھر استخر جاتے، پھر وہی سے کابل آتے، تو آرام کے لیے کابل آتے، افغانستان مختلف علاقوں میں ہوا ان کو پہنچا دیتے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہایا تھا اس کے لیے عین القطر، چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، عین چشمہ، قطر پگھلے ہوئے تانبے، ان کے چشمے جاری تھے بہت بڑے پیمانے پر۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں من وہ جو کام کرتے تھے بین یدی، اس کی موجودگی میں جنات بھی تابع تھے، جو کام کرواتے تو آسانی سے کرتے۔ کیوں کرتے؟ بِإِذْنِ، انہوں نے دم بڑھا تھا، جیسے لوگ جنات کو تابع کرنے کے لیے دم کر، کوئی دم نہ تھا، بِإِذْنِ رَبِّهِ، تیرے رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے تابع تھے۔
کوئی منتر نہ پڑا تھا، نہ جادوگر تھے وہ. تو جنات بڑے سرکش ہے. یہ ویسی باتیں ہے کہ فلاں کے تابع نہیں ہوتے کسی کا. اتنا کچھ کرے گا آپ کے لیے، باہر سے روٹی لائے، کوئی کرشمہ دکھا دے، پنکھا گرا دے، وہ کرے گا. باقی وہ کہا تابع ہوتا ہے. تو سرکش ہے. سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے تابع کر دی. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اگر وہ تابع ہے اور عامل کے تابع ہے، عامل 1500-200 روپے کے لیے بیٹا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، تو جنات سے کہے امریکہ کو لوٹ لے. ایسے مکمل تابع نہیں ہوتے کسی. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو سرتابی کرے ان میں سے ہمارے فیصلے سے، نُذِقْهُ، ہم چکا دیں گے انہیں عذاب السعیر، گرم عذاب. جنات کو ڈرایا تھا. یعملون لہ ما یشاء، کام کرتے تھے سلیمان کے لیے جو وہ چاہتا. من محاریب، عبادت خانے بناتے. محاریب عبادت کے مقامات، بڑے بڑے قلعے، مورچے جنگ کے یا جنگ کے مورچے. وتماثیل، اور نقشے بنا دیتے. نقشے مانا علاقے کے نقشے. بعض نے اس سے چارپائی مراد لیے یا مجسمے. وجفان کل جواب، وجفان، اور بڑے بڑے تال ہوتے. کل جواب، حوض جیسے. اتنا بڑا تال ہوتا جیسے بڑا حوض ہو. جب تال اتنا ہے تو پھر دیگ. وقدور الراسیات، اور دیگ ہوتے راسیات، ایک جگہ جمی رہنے والی. ایسے دیگ ہوتے ان کو کوئی ہلا نہیں سکتے. جیسے مسجد سے بڑی دیگ ہو تو ان کو کوئی ہلا نہیں سکتے تھے، وہی نیچے آگ لگا کے وہی کھانا بنا دیتے. اور بڑے حوض جیسا تال ہوتا تو اس حساب سے چمچ ہوتے، اس حساب سے لوگ بیٹھے ہوتے. اعملوا آل داود شکرا، یہ اتنے بڑے حکمرانی. اور ہم نے کہا اعملوا آل داود، عمل کرو داود کے گھرانے، شکر کا. کئی ناشکری نہ کر. شکر کیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے طرف سے سمجھو، اور کوئی نعمت اللہ کے خلاف استعمال نہ کرو. یہ شکر میں دو چیزیں ہیں. نعمت مالک کے طرف سے سمجھے اور اس کی مرضی پر استعمال کرے. بہت کم میرے بندوں میں شکر گزار ہے. فلما قضینا علیہ الموت، لیکن شفیع قہری نہ تھے ہمارے حکم کے تابع. جب ہم نے فیصلہ کیا ان پر الموت، وفات کا. ما دلہم، تو پتہ نہ دیا جنات کو، علی موتی ہی، اس کے وفات کا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے. کیڑا تھا تاکل من ساعتا، جو کھائے جا رہا تھا، من ساعتا، اس کے لاٹھی. جب گر پڑے تبینت الجن. سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، اور پھر موت کا وقت آیا تو جنات موت کے بعد تو کام نہیں کر دیتے، مسجد ایسے ہی رہ جاتی. تو ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے شیش محل میں، نظارہ کرتے، اور جنات کام میں لگے تھے. بیت المقدس کے تعمیر پورے ہوئے تو نیچے لاٹھی بھی گر پڑی. اور جب لاٹھی گر پڑی تو تب جنات کو پتہ چلا. تبینت الجن، جنات کو پتہ چلا. لو کانوا یعلمون الغیب، یعنی پہلے جنات بھی خوش فہمی میں مبتلا تھے. جیسے کوئی عالم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، کوئی پروفیسر، اور کوئی آدمی مجمع میں ان سے 2-3 سوالات کرے، اسے کچھ جواب نہ آئے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھا، مجھے تو یہ چیزیں بھی نہیں آئی. تو جنات بھی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمیں بہت علم ہے. لیکن جب یہ واقعہ آیا تو لازمی مانا انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو علم غیب نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہ تھا. یا تبینت الجن، جنات کے حالات لوگوں پر واضح ہو گئے. اگر یہ غیب جانتے تو نہ ٹھہرتے عذاب مہین میں. یہ رد ہے مشرکین بالجن پر. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کیڑے نے زمین لاٹھی کو نیچے سے کھایا، سلیمان علیہ السلام کے پاؤں کو نقصان نہ دیا. یہ دلیل ہے انبیاء کرام کے اجساد محفوظ ہوتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. ابھی واقعہ تخویف کے لیے کہ تعلق مع اللہ ہے تو کامیاب ہوں گے جیسے سلیمان داود، اور یہ نہیں ہے تو مال دولت کامیابی کے ذرائع نہیں. قوم سبا سے عبرت لے. یقیناً ہے سبا والوں کے لیے فی مسکنہم، ان کے رہائش گاہوں میں نشانی. تو سبا یمن کا علاقہ ہے، سد معارب ان کا ہے. بلقیس کی حکومت ان لوگوں پر تھی، اور دنیا میں یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ ہر لیول سے سکون میں تھے، دشمن سے بھی سکون،
اور ان کے علاقے میں باغات تھے بڑے بڑے، ہر طرف باغات، پانی وافر مقدار میں، بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے انہوں نے، اور یہ کاروباری لوگ تھے، بھارت سے، ہندوستان سے، چین سے لوگ کاروبار کے لیے وہاں جاتے تھے۔ عود کی لکڑی قسمت سے کسی کو ملتا ہے، تو عود کی لکڑی کتنے مہنگی ہے، اور یہ آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پورے علاقے میں ایسے خوشبو ہوتی جیسے کوئی خالص عطر کی دکان میں آیا، اور پھل اتنے تھے کہ اگر کوئی عورت ٹوکری سر پہ رکھ کے باغ کے ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ تک جاتی تو وہ خود بخود بھر جاتی، اتنے وافر مقدار پہ پھل گرتے، یہ فراوانی تھی۔ دوسرے طرف علاقے میں کوئی زہریلی چیز بھی نہ تھی، کٹمل، بچھو، چوہے اس قسم کی کوئی چیز بھی نہ تھے اس علاقے، یہ جنت نما علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے پاس انبیاء آئے، 14 انبیاء مسلسل آتے رہے، 15-16 سال تک ان کو سمجھاتے رہے کہ ناشکری نہ کرو، بالآخر انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے تباہ کر دی۔ ہیل سبا والوں کے لیے جنتان، 2 باغات دائیں بائیں طرف، ہم نے کہا کاؤ من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، شہر ہے پاک صاف، اور رب ہے مہربان، رب ہے بخشنے والا، کتنا بہترین جملہ ہے، نعمتیں بہت ہے، اگر غلطی ہو جائے تو کفر نہ کرو، معافی مانگو، رب مہربان ہے، بخشے گا۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے اعراض کر دی۔ کبھی مال دولت انسان کی سرکشی کا سبب بنتا ہے، اعراض کر دی انبیاء سے، وحی سے، ہم نے بھیج دی ان پر سیل العارم، زور کا سیلاب، سیلاب، عارم زور کا، ایک معنی ڈیم کا، تو ڈیم پٹ گیا جو بڑا ڈیم بنایا تھا، اور زور کا سیلاب آیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، ہم نے بدلے میں دی بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے 2 باغات کے بدلے، جنتین، 2 اور باغات، ذواتِ اکل خمط، جو تھے اکل خمط، بدمزی خوراک والے، خمط وہ خوراک جس کو کوئی کھانا نہیں چاہے، جیسے امرود خراب ہو جائے، کیڑے پڑ جائے تو پھر کوئی کھانے کو دل نہیں کرتا، مالٹا خراب ہو جائے، بالکل نرم پڑ جائے تو پھر مفت میں دے پھر بھی کوئی نہیں کھائے گا، تو ان کے بھی ایسے خراب پل باغ میں ہوتے تھے، بدمزہ، وَأَصْلٍ، اور جاؤ غز ورتا ہوئے نا پختو کی غز، تو اس کی لکڑی بھی کسی کام کا نہیں، پتی بھی، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، اور کچھ توڑے سے بیریا، سدرن بیریا، قلیل معمولی، کچھ بیریا تھی باغ میں اور خراب قسم کے پھل، باقی سارے نعمتیں ختم۔ یہ بدلہ دی ہم نے بوجہ ان کے کفر کے، پتہ چلا کہ قحط، معیشت کے تباہی اور رزق کی کمی، اس کے اسباب ناشکری ہے، انہوں نے ناشکریہ کی تو ہم نے اپنے رزق ان پر بند کر دی۔ وَهَلْ نُجَازِي، ہم بدلہ نہیں دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ، مگر ایسے ناشکروں کو، وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا ان کے اور ان بستیوں کے درمیان، بارکنا، کہ ہم نے برکتیں ڈالے ان میں، یعنی شام، قرآن ظاہر، بستیاں واضح، وقدرنا، ہم نے اندازہ لگایا اس میں، السیر، چلنے کے منزلیں، یہ شام آسانی سے جاتے تھے، ہر جگہ بس اپنے رشتہ دار ہوتے، پڑاؤ ڈالتے، بازار تھا۔ سیرو فیہا، ہم نے کہا چلو اس میں رات اور دن میں امن کے ساتھ، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کرے ہمارے اسفار میں، تو کہا دور کے سفر ہو، بندہ گھوڑے پر بیٹھے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، غریب لوگ دیکھے، آس پاس نوکر چاکر ہو، یہ تو 2 مزل جائے تو آگے پھر اپنے لوگ ہیں، آگے پھر اپنے لوگ ہیں، تو ظلم کی اپنے اوپر، فجعلناہم، ہم نے بنایا ان کو، احادیث، کہانیاں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، لوگ قصے بنا رہے تھے، ومزقناہم، ہم نے ٹکڑے کر دیا ان کو، کل ممزق، مکمل ٹکڑے، تتر بتر ہو گئے، کچھ شام گئے، کچھ عمان گئے، کچھ بحرین گئے، اور ان کا ایک بڑا مدینہ بھی آیا۔ عمر ابن عامر جو اوس و خزرج کا دادا تھا، وہ مدینہ میں آباد ہو گئے، یعرب بن قحطان ان کا بڑا تھا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی اشعار پڑھے، انہیں علم تھا نبی آخر الزمان کے آنے کا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہے، بڑے صبر کرنے والے، صبار اور شکور موحد ہوتا ہے، کبھی کبھی صبر اور شکر تو مشرک بھی کرتا ہے، لیکن ہر وقت صبر اور ہر نعمت پر شکر، کبھی ناشکری نہ کرنا، یہ موحد کر سکتا ہے۔ یقیناً سچا ثابت، صدق علیہم، سچا پایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، ابلیس نے جو شروع میں کہا تھا کہ تیرے بندوں میں زیادہ ناشکر ہوں گے، تو وہ گمان اولاد آدم پر صحیح ثابت ہوا۔
فتبعوہ پیچھے چلے مگر ایک فرقہ مومنین کا، وما کان لہ علیہم من سلطان تو نہیں تھا ان کے لیے علیہم ان کے خلاف کوئی دلیل، سلطان مانا دباؤ، تو شیطان کا کوئی زور دباؤ نہ تھا، البتہ وسوسے ڈالتے تھے، ہم نے اتنا ان کو مقام دی کہ وسوسے ڈالے، کیوں؟ لنعلم تاکہ ہم امتحان لے کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ان کو جدا کرے، ممن اس سے ہوا منہا کی شک جو آخرت کے معاملے میں شک میں پڑا ہے، تیرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے۔ قل ادعوا الذین سے دلیل اور نفی شفاعت قہری، کہہ دیجئے بلاؤ ان کو کہ تمہارا خیال ہے اللہ کے سوا، تمہارا گمان ہے کہ یہ ہمارے کام کروا سکتے ہیں، جن کو تم پکار وہ مالک نہیں بقدر ذرے کے آسمان و زمین میں کسی چیز کا مالک نہیں ایک، اور نہیں ہے ان کے لیے آسمان و زمین میں من شرکن کو یہ حصہ، نہ مالک ہے بذات خود اور نہ مالک کے ساتھ کسی حصے میں شریک ہے۔ نمبر 2 3 نہیں ہے ان کے لیے منہم وما لہو نہیں ہے اللہ کے لیے منہم ان معبودوں میں سے من ظہیر کوئی مددگار، نہ مالک ہے کل کا نہ مالک ہے جز کا شریک بھی نہیں، اور نہ مالک کے ساتھ انہوں نے کچھ مدد کیا ہے، تو پھر کچھ بھی نہ کی لیکن اللہ کی نازنین ہے ان کے سفارش رد نہیں ہوتے، تو جواب نفع نہیں دیتا سفارش اللہ کے ہاں الا لمن اذن له مگر جس کو اللہ اجازت دے، تو اجازت دے اور اجازت قیامت میں دے گا، تو دنیا میں تم جا کے قبر پر میرے لیے سفارش کرو تو قیامت میں سفارش کا میدان سجے گا، اور وہ بھی جس کو اللہ کا ہے، یہاں تک اذا فزع عن قلوبہم جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالو تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں حق کہا، وہ بلند ہے کبیر صفات ذات صفات کے لحاظ سے۔ ایک معنی یہ تو قیامت کا ذکر، قیامت میں جب ملائک اور عام انبیاء، تو ملائک بڑے ملائک سے کہیں گے کیا ہوا گھبراہٹ کے ساتھ، اول تو سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، پھر جب گھبراہٹ ہٹ جائے تو نچلے ملائک اوپر سے پوچھیں گے کیا حکم آیا، وہ کہیں گے الحق رب نے حق حکم دیا سفارش کر سکتے ہو۔ ایک معنی قیامت کے ساتھ ٹچ ہے، یا دنیا میں بھی جب کوئی حکم آتا ہے تو اوپر ملائک کو حکم ہوتا ہے، پھر عام ملائک ڈرتے ہوئے ڈر ختم ہو جائے پوچھتے ہیں کیا حکم، دنیا کی تباہی کا ختم ہونے کا تو نہیں، کہتے ہیں نہیں حق حکم ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان و زمین سے، قول سدید تو آپ کہیے اللہ، وَإِنَّا وِيَّاكُمْ یہ دعوت نرم انداز پر کہ ہم یا تم میں سے ایک ہدایت پر اور ایک واضح گمراہی میں ہے، تو سوچو میں تو گمراہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس وحی ہے، تم وحی سے ہٹ کے چلتے ہو، دونوں تو حق پر نہیں ہو سکتا، آیات دلیل ہے کہ حق اور باطل میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ قل آپ کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو ہم نے جرم کی اس بارے میں، ولا نسأل اور نہ ہم پوچھے جائیں گے تمہارے اعمال کے بارے میں، یعنی تمہارے اعمال کے ہم ذمہ دار نہیں، اور ہمارا سوچو نہیں اپنا سوچو۔ قل آپ کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا پھر فیصلہ کرے گا سچ کے ساتھ، اللہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ارونی دکھاؤ مجھے وہ الحق تم بھی شرکا جو تم نے اللہ کے ساتھ شرکا ٹچ کیے ہیں، کلا ہرگز شرکا نہیں تم نے ٹچ کیا، اللہ تو غالب ہے حکمت والا۔ پہلے توحید کا ذکر اب رسالت کا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا کافۃ للناس مگر سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر، یعنی کچھ کے لیے بشیر کچھ کے لیے نذیر، یہ حال مقدم ہے کافۃ للناس، ولکن اکثر الناس لیکن زیادہ لوگ جانتے نہیں، اور پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، تو میرے حبیب جواب دیجئے کب کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، میں بس خبردار کرنے آیا ہوں، بشیر و نذیر ہوں۔ کہہ دیجئے لکم میعاد یوم تمہارے لیے ایک دن کا وقت مقرر ہے، لا تستاخرون عنہ ساعہ نہ اس سے ایک لمحہ تاخیر کرو گے، ولا تستقدمون نہ اس سے تقدیم، وہ لمحہ آئے تو پورا پورا سب کچھ دیکھ لو گے، پھر تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ 5 منٹ تفریح کرو گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اب اس مقام میں مکالمہ ہے روز قیامت عابدین کا، غلط پیروکاروں کا اور غلط متبوعین کا، جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے خاطر، لیڈروں کے خاطر وحی کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا۔ قیامت کے دن آپس میں پھر گفتگو کریں گے، کہیں گے وہ جو کافر ہے، لن نؤمن بہذا القرآن، ہمارا ایمان نہیں اس قرآن پر اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات انجیل، تو وہی آسمانی کتاب کے قائل ہی نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اگر آپ دیکھیں جس وقت ظالم موقوفون، کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، اگر آپ دیکھیں تو لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَزِيعًا، وہ انتہائی دیکھنے کا معاملہ ہوگا، گھبراہٹ۔ یرجع بعضهم، جواب دیں گے بعض کو، یعنی لوٹا دیں گے بعض کو القول، جواب۔ یقول الذین، یہ تفصیل ہے کیسے جواب کہیں گے وہ استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی ماتحت لوگ، للذین، ان سے، استکبروا، جو متکبرین تھے، تو ماتحت اپنے بڑوں سے کہیں گے۔ استضعفوا معنی یہ نہیں کہ مال میں کمزور تھے یا غریب تھے، استضعفوا معنی دین میں نہ سمجھتے، دینی کمزوری تھی، علم کی کمزوری تھی۔ تو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن غلط پیر ہوتا ہے، یہودی، نصرانی، یا غلط لوگ ان کو دہری بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں، تو مراد وہ جو عقل کے کمزور تھے اور دین کے علم سے دور تھے، وہ کہیں گے ان سے جو متکبر تھے، متکبرین جو وحی کے خلاف دعوت دیتے تھے، یہ چھوٹے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، ہم مومن ہوتے۔ قال الذین، کہیں گے استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، للذین، ان سے، استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، بڑے کہیں گے انحن صددناکم، کیا ہم نے رو کے رکھا تھا تم کو، عن الہدی، قرآن سے، قرآن بھی تو بیان ہو رہا تھا، تو تم کو کس نے ہاتھ سے پکڑا تھا کہ نہیں جانا ہے، مت جاؤ، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ آیا تمہارے پاس، بلکہ تم خود بھی مجرم تھے، بل کنتم مجرمین، یعنی تمہارا مزاج بھی تو خراب تھا اور تمہیں ہمارا جیسا آدمی چاہیے تو ہمارے پیچھے آئے، اگر تمہارے مزاج میں حق کا طلب ہوتا تو حق کے دعوت والے بھی تو تھے۔ وقال الذین، کہیں گے وہ استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے متکبرین سے، بل مکر اللیل، یعنی بل مکرکم باللیل، تمہارے تدبیر رات اور دن کو، تم کبھی رات کو جلسے کر دیتے، کبھی دن کو، کبھی میڈیا پہ آ کے اور مختلف طرح سے تقریریں کر کے، استامروننا، ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کفر کرے اللہ پر، کفر باللہ، اللہ سے انکار بھی ہے، اور کفر باللہ شرک بھی ہے، ہمیں شرک کی دعوت دے دیتے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے، اولیاء انبیاء سے مانگے، وَنَجْعَلُ لَهُ، ہم مقرر کرے اللہ کے لیے، انداداً شرکا، تم یہ کہتے کہ اور بھی حصہ دار ہے، اللہ نے اختیارات فلاں کو دیے، فلاں، تو یہ چھوٹے بڑوں کو خاموش کر دیں گے۔ تو اثر الندامت، اثر معنی ظاہر کرنا بھی ہے اور چھپانا بھی ہے، تو ظاہر کریں گے پشیمانی، یا چھپائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، شروع میں چھپائیں گے پھر نہ چھپا سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، ہم ڈال دیں گے الاغلال، توق، فی اعناق الذین کفروا، کافروں کے گردنوں، لوہے کے توق ڈال دیں گے جیسے مجرمین کے گردنوں میں ہوتا ہے، یا اغلال سے مراد تابیداری کا توق ہے، جو کافر ہے ان کے گردن میں کفر کا توق ہے، تو وہ گردن ہلا نہیں سکتے، دلائل میں غور فکر نہیں کرتا، انہیں بدلہ نہ ملے گا ما کانوا یعملون، مگر جو کچھ انہوں نے اعمال کی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، تسلی آپ علیہ السلام کے لیے کہ مخالفت کرنے والے ہر دور میں رہے، آپ حوصلہ رکھے،
ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں ڈرانے والا مگر کہا مترفوہا بدمس لوگوں نے، کھاتے پیتے لوگوں نے، کہ یقیناً ہم بما ارسلتم بھی کافرون، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم کفر کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، یہ وجہ اعراض کا، حق سے اعراض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نعمتوں میں ہے، اولاد ہے، مال ہے، تو نعمت تو شکریہ کا سبب ہے، اور جاہل انسان اس کو ناشکری کا، انکار کا سبب بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر و ہم زیادہ ہے مال اور اولاد میں، نہیں ہے ہم عذاب پانے والے، اپنے آپ کو پورا دیکھ کے نعمتوں پر کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرا اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ پھر ناشکری پر اتر آتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق، یہ جواب کہ جاہل تم رزق کے کثرت کو حق کی نشانی بنا دیتے ہو، حالانکہ رزق تو اللہ جانور کو بھی دے دیتا ہے، کافر کو بھی۔ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں اس کو، وہ اس کو حقانیت کی دلیل سمجھتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، یہ تحقیقی جواب اکثر اموالا و اولادا کے، اور تزہید من الدنیا ہے، نہیں ہے تمہارے مال اور اولاد، باللتی اس مرتبے پر تقربکم کہ تمہیں قریب کر دے، عندنا ہمارے پاس، زلفا قریب کرنا، مال دولت ایسی چیز نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس قریب کر دے، الا من، استثناء منقطع، مگر وہ بندہ جو ایمان رکھ کے عمل کرے درست، تو ان کے لیے بدلہ ہے ڈبل، ضعف مانا ڈبل، ان کے عمل کے وجہ سے۔ یہ لوگ فی الغرفات آمنون، بنگلوں میں امن کے ساتھ رہیں گے، فی الغرفات جنت کے بالا خانوں میں، آمنون محفوظ ہوں گے۔ تو مانا مال دولت یہ تو قرب کے ذرائع نہیں ہے، الا من، مگر ایمان اور عمل ذریعہ ہے، تو ایمان عمل غریب آدمی کرے یا مالدار، یا الا من سے الا مال من و آمن و عامل، تو پھر استثناء متصل ہے، الا مال من، اس بندے کا مال جو مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور صحیح مال خرچ کرتا ہے، تو وہ ہمارے قربت کا ذریعہ ہے۔ والذین تخویف، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے آیتوں میں غالب آنے کے، تو یہ لوگ عذاب میں محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کرتا ہے رزق اس کا۔ پہلے بھی یہ آیات تھا ان ربی، اور اب دوبارہ، لیکن پہلے عام تھا، کافر کا بھی ذکر تھا کہ کافر کو بھی دیتا ہے، اور یہ وسعت رزق صرف مومنین کا ہے، کہ مومن میں، موحدین میں بھی کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب، تو یہ نہیں کہ کافر ہی کو دے رہتے ہیں، مومنوں کو بھی اللہ وسیع رزق دے رہتے ہیں، اس لیے آگے خرچ کرنے کا ذکر ہے، مومن خرچ کرتا ہے۔ وما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، کچھ بھی، فہوا، تو اللہ تعالیٰ، یخلفہ، اس کا عوض دے گا، بدلہ دے گا۔ تو صحیح مسلم کے روایت میں ہے ایک ملک مقرر ہے، وہ روز دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، وآت ممسکا تلفا، جو مال روکتا ہے تو اس کے مال کو تباہ کر دے، ملائک دعائیں کر، وہو اللہ خیر الرازقین ہے، ویوم یحشرهم جميعا، یہ تخویف اخروی کہ آج تو مال جمع کی فکر نے ان کو آخرت سے غافل کر کے رکھا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن پھر پریشان ہوں گے، اور مشرکین بالملائکہ کی تردید ہے کہ ملائک سفارش قہری نہیں کر سکتے۔ جس دن یحشرهم، اللہ جمع کرے گا ان کو سب کے سب، پھر پوچھے گا ملائک سے، اہؤلاء ایاکم، کیا یہ لوگ کانوا یعبدون، تمہارے عبادت کرتے تھے؟ یہ کچھ لوگ ملائک کو پکارتے ہیں، دنیا کا بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے، تو ملائک کہیں گے سبحانک، اللہ آپ پاک ہے، انت ولینا، آپ ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ لوگ، مشرک سے ہمارا کیا تعلق؟ تو مشرکین کیا، مشرکین سے ملائک کا کوئی دوستی نہیں، ملائک مومنین کے دوست ہے، اللہ والوں کے، اور اللہ کے دوست ہے۔ انت ولینا، اللہ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، ہمارا معبود ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کر، جنات کا بھی مختلف شکلیں دکھا کر
تو ان کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو یہ جنات کبھی ایک شکل میں آ کے کہتے میرے نام کا نظر دو، مجھے پکارو، کبھی نیک آدمی کے شکل میں، کبھی خواب میں ڈراتے۔ تو ان کا عقیدہ تو نہ تھا اللہ پر، ڈر جاتے تھے۔ اکثرهم مومنین، زیادہ جنات پر ایمان والے تھے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج فائدہ نہ دے گا تم میں سے بعض کو، نفعن، مالک نہیں بعض کے لیے، نفعن فائدہ پہنچانے کے، ولا ضررن، یا ضرر دور کرنے کے، نفی شفاعت قہری، کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اس دن۔ ہم کہیں گے ظالموں سے ذوقوا عذاب النار، چکو آگ کا عذاب، وہ عذاب بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ وہی عذاب تو ہے۔ سبب عذاب کیا ہے؟ یہ عذاب میں کیوں جائیں گے؟ تو اذا تتلی علیہم، یہ سبب عذاب، اعراض عن الآیات سبب عذاب ہے، اور قرآن سے اعراض شرک کا سبب بنا۔ اللہ پر اعتماد اس لیے نہیں کہ قرآن کے قریب نہ آیا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ جب تلاوت ہوتی تھی ان پر ہمارے آیات صاف صاف، تو کہتے تھے ما ھذا الا رجل، بس یہ تو ایک بندہ لگا ہے، یرید، اس کا ارادہ یہی ہے، یصدکم، کہ تمہیں ہٹا دے اس سے جس کے تمہارے بڑے عبادت کرتے تھے۔ اس کا اور کچھ کام نہیں، بس اکابرین کے مخالفت ہے، بڑوں کے طریقوں کے مخالفت ہے، اولیاء کی دشمنی ہے، یہ الٹے سیدھے الزامات لگاتے تھے۔ وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، اور کہتے تھے یہ کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ ہے جو گڑھ لیا گیا، یعنی یہ اپنے طرف سے لگا ہے۔ کسی سے یہ کہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اولیاء کے درگاہ پہ نہ کہتے اپنے طرف سے لگا۔ قرآن میں یہ کہا ہے کہ اولیاء کے درگاہ پہ نہ جاؤ، غیر اللہ سے نہ مانگو۔ قرآن میں تو جو ہے وہ بت مراد ہے۔ تو توحید کو رد کرنے کے لیے حق کے دائی پر الزامات لگاتے ہیں کہ یہ بحث یہ اپنے طرف سے کرتے ہیں، ہم پر آیتیں فٹ کرتا ہے، اس کا مصداق یہ نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا للحق، کہتے ہیں کافر لوگ، للحق، حق کے بارے میں جب آیا ان کے پاس کہ نہیں ہے یہ مگر سحر ہے مبین، واضح۔ سحر ایک معنی باطل، جیسے سحر باطل ہے تو قرآن کا بیان بھی باطل، یا یہ اثر کرتا ہے، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ وما آتیناہم، یہ رد کہ دنیا والوں، مشرکین جس شرک کے پیچھے لگے ہیں، اس پر تو کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتارا، اور اللہ کے دعوے دار ہے، کرتے شرک ہے اور کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی رکھیں۔ تو اللہ کو راضی رکھنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے سمجھایا، قرآن اور سنت ہے، اور اس سے پوچھتے نہیں۔ وما آتیناہم، ہم نے نہیں دیا ان کو، من کتب، کتاب، یدرسونہا، جس کو پڑھے یہ لوگ، ہم نے نہیں بھیجا ان کے طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ تو ہمارے طرف آنے کا طریقہ تو صرف آپ کا ہے میرے حبیب، صرف قرآن ہے، اور قرآن و حدیث سے بے خبر ہو کے کوئی اللہ کا ولی بننا چاہے تو کیسے بنے گا؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ، تخفیف دنیاوی، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وما بلغوا، نہیں پہنچے یہ موجودہ، معشار ما آتیناہم، معشار کا ایک معنی 10واں حصہ، 10واں وہ جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا رہا ان پر، پھر سزا کیسی تھی۔ تو کیا معنی؟ یہ موجودہ طاقت میں تو پہلوں کے 10ویں حصے کے بھی برابر نہیں، اور جرم کے برابر ہے۔ جرم میں کیوں انہوں نے بھی جھٹلایا، کذبوا رسولی، اور یہ بھی جھٹلاتے ہیں، تو جرم میں برابر ہے، طاقت میں نہیں۔ تو جب ہم نے ان طاقتوروں کو ہلاک کر دیا تو یہ اپنے طاقت پر کیسے ناز کر سکتے۔ دوسرا معنی معشار کا 1000واں حصہ ہے۔ معشار عشیرہ کے عشر کو بولتا ہے، اور عشیرہ عشر کے 10واں ہے، تو عشر 10واں اور عشیر اس کا 10واں، یعنی 100 میں ایک، اور پھر معشار تو 1000 کا ایک حصہ۔ تو یہ ان کے 1000ویں حصے کے برابر نہیں۔ ان کے عمر اگر 1000 سال تھے تو ہمارا تو 100 سال بھی نہیں، اور ان کے طاقت، اگر وہ طاقتور تھے درخت کو جڑوں سے نکال لیتے، پہلوان ہوتے تھے، بڑے طاقت والے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، تو ہم تو 2 من پتھر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہر چیز میں وہ زیادہ طاقت والے تھے۔ قل انما اعظکم، آخر میں طرق دعوت ہے،
آپ کہہ دیجئے ان کو یقیناً میں واعظ کرتا ہوں تمہیں ایک کلمے کے ساتھ ایک بات سمجھا دیتا ہوں، وہ کیا؟ ان تقوموا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے تو ایک ایک، ثم تتفکروا پھر سوچو، ازالہ حسد کے بعد، حسد کے بعد ایک ایک اس لیے کہ جا کے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، حسد ذہن سے ہٹا دو۔ تو ماں بصاحبکم نہیں ہے تمہارے اس خیر خواہ پر من جنتن کوئی دیوانگی، تم کہتے ہو یہ بندہ پاگل ہے، صبح سے لگا ہے شام لگا ہے، بس قرآن ہے آخرت کے باتیں ان کو تو کچھ نہیں آتا، تو کسی نے ان کا دماغ خراب کر دیا۔ تو ذرا الگ ہو کے سوچو، پاگل میرے جیسا نہیں ہوتا، میں نے 40 سال گزارے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہیں، اور میرے اعمال میں کوئی عیب ہے نہیں، ان ہوا نہیں ہے یہ مگر ڈرانے والا ہے تمہیں عذاب شدید سے جو آگے آنے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، سامنے عذاب شدید سے۔ تو عذاب کے طرف ہمارا منہ ہے، عذاب کے طرف تو انسان جا رہا ہے وہ سامنے۔ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر من اجر کوئی اجرت، جو میں مانگتا ہوں فہو لکم وہ تمہارا ہوگا، یعنی میں اپنا لالچی نہیں ہوں، اپنے مقصد کے ذاتی لالچ کے لیے نہیں لگا، جو تم مجھے دینا چاہتے ہو وہ اپنے پاس رکھو۔ ان اجریہ نہیں ہے میرا عوض مگر اللہ پر، اور وہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یقیناً میرا رب یقذف بالحق مار ضرب لگاتا ہے، بالحق حق کے ساتھ باطل پر، اللہ مارتا ہے بالحق بات وحی کے ذریعے۔ حق کیا ہے؟ وحی، اللہ وحی نازل کر کے شرک کو ختم کرتا ہے، کفر کو۔ اللہ علام الغیوب جاننے والا ہے غیب کے باتیں۔ قل آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، وما یبدئ الباطل باطل نے پہلے بھی کچھ نہیں بنایا، وما یعید نہ دوبارہ بنا سکتا ہے۔ حق معبود اللہ ہے، انسان کو پہلے بنایا اللہ نے، بعد میں دوبارہ بھی اللہ اٹھائے گا۔ باطل معبود نہ پہلے خالق تھا نہ بعد میں۔ دوسرا معنی ما یبدئ الباطل باطل نہ پہلے غالب آیا نہ دوبارہ غالب آ سکتا ہے۔ جہان میں کئی ایسا نہ ہوا کہ ہمیشہ باطل کا غلبہ، باطل کو اللہ آخر ختم کرتا ہے تو دوبارہ بھی غالب نہیں آ سکتا۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ضللتو اگر میں راہ بولا ہوا ہو، فإنما أضل یقیناً میں گمراہ ہو علی نفسی اپنے نفس کے وبال کے ساتھ۔ اگر کچھ غلطی ہے میں غلطی پر ہو تو تمہیں کیا، آگے تو میرے لیے پریشانی، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی الی ربی تو بوجہ اس کے کہ میرے رب نے مجھے وحی کی ہے۔ اگر میں ہدایت پر ہو پھر تو یہ وحی ہے۔ انہ یقینا اللہ سب کچھ سننے والا قریب ہے، قریب بے اعتبار علم قدرت کے اس کا قریب۔ ولو تری اذ فزعوا فلا فوت کافر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب عذاب آئے نا تو پھر صلح کر کے مانیں گے، تو جواب یہی وقت ہے، بعد میں پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس فزعوا جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوت نہیں ہوگا بچ جانا، نہیں ہوگا کوئی بچ جائے بھاگ جائے، پکڑے جائیں گے یہ من مکان قریب بہت قریب کی جگہ سے۔ پھر یہ کہیں گے آمنا بھی ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر، لیکن وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ کہاں سے ہوگا ان کے لیے تناوش و پکڑنا، دور کے مکان سے، مکان بعید سے، یعنی اب یہ ایمان کے جگہ سے بہت دور آ گئے۔ ایمان کا سودا تو دنیا میں ہو سکتا تھا، تو اب یہ بہت دور آ گئے، یہاں سے یہ دنیا کے طرف واپس نہیں آ سکتے۔ تو جو وقت گزر گیا خام کا وقت تھا، تو اب وقت نہیں ہے، اب بہت دور ہے ان کے لیے۔ جیسے ایک آدمی کے ہنر سیکھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے تو جوانی، بالکل بڑھاپے میں جب سب کچھ بھول گیا تو اب وہ کیا سیکھ سکتا ہے، یا ہنر یا کام کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو موت سے آگے تو پھر ہدایت پا ہی نہیں سکتا، اب ہدایت کے مقام سے بہت دور آ گئے تو کیسے ہاتھ لمبے کر کے حاصل کرو گے ہدایت؟ وَأَنَّا لَهُمْ کہاں سے ہوگا ان کے لیے التناوش یعنی اخذ ایمان یا اخذ توبہ، تناوش معنی پکڑ، مکان بعید سے جو قبولیت سے بہت دور گئے، قبولیت کی جگہ تو دنیا، یقیناً کفر کیا انہوں نے اس پر من قبل اس سے پہلے دنیا میں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ یہ نشانہ مارتے تھے بالغیب بن دے کے، من مکان بعید دور جگہ سے، یعنی اٹکل کے باتیں کرتے تھے۔ ایک آدمی دور بیٹھا ہے بس تیر مارتا ہے جہاں بھی لگے، تو ایسے ان کے باتیں بھی بے وزن اور بے علم تھے، کہتے قیامت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے تیر تکے چلاتے تھے۔
وحیل بینہم وبین ما یشتہون، وہاں پھر وحیل بینہم واقع ہو جائے گا ان کے، وبین ما یشتہون اور درمیان ان کے چاہتوں کے۔ حیل الحیلولت مانا، فاعل اس کے لیے مصدر ہے، واقع ہو جائے گا رکاوٹ ان کے اور ان کے چاہتوں کے درمیان۔ ان کے چاہت کیا؟ ایمان کا، توبے کا، تو ان کے درمیان واقع ہوگا کما فعلا، جیسے ہوا باشیاعہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے بھی کافر کہتے تھے آخر میں مان لیں گے، ان کے ساتھ جو ہوا وہ پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا آخر میں، پھر کوئی فائدہ، فرعون کو فائدہ دیا آخر میں ماننے نے نہیں۔ یقیناً یہ لوگ شک میں پڑے ہیں، مریب کامل شک، مریب ایسا شک جو انسان کو اور شک میں ڈالے۔